أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو بھی دشمن ہوگا جبریل امین کا تو یہ اپنی اس عداوت اور دشمنی سے مر جائے، یا فہو علی الخطاء، وہ غلطی پر ہے، کیونکہ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، بے شک جبریل امین نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے بإذن اللہ، اللہ کی حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کے لیے اتارا ہے، لما بین یدیہ، اس چیز کے جو اس سے آگے ہے، یعنی اس سے پہلے ہے، وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ من کان عدوا للہ، بلکہ ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے ملائک کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، وجبریل ومیکال، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو فہو کافر، تو یہ کافر ہے اور اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ گزشتہ آیات میں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 96 تک یہود کا تفصیلی تذکرہ اور تبصرہ ہوا ہے، اور ان کے خباثتیں، قباحتیں، ان پر اللہ کے انعامات اور احسانات، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد عرب کے سامنے ان کا مکمل بانڈا پھوڑنے کے لیے، پوری دنیا عرب کے سامنے ان کے مکر و فریب کا چہرہ دکھلانے کے لیے اللہ نے اعلان کروایا کہ آؤ بد دعا کرتے ہیں، جو بچ گیا وہ حق پر، جو مر گیا وہ باطل پر۔ اب اس سے بچنے کا کوئی اور راستہ ان کے پاس نہیں تھا، اور انہوں نے اعلانیہ جب اس مباہلے سے اور اس دعا مانگنے سے انکار کیا تو پورے عرب پر ان کا وہ مکر و فریب اور ان کا دھوکہ کھل گیا۔ جب یہ حالت ہوئی تو آگے ان کے قرآن کے اوپر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ بے ڈھنگ اعتراضات کا ذکر ہے، یہاں سے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ تو گویا ہم تیسرا باب شروع کر رہے ہیں۔ پہلے باب میں، چوتھا باب، پہلے باب میں حقانیت قرآن اور 3 جماعتوں کی تفصیل، دوسرے باب میں اعلان عبودیت اور نفی عبودیت، تیسرے باب میں دعوت خاص برائے بنی اسرائیل اور پھر اس کی تفصیلات۔ آج سے گویا چوتھا باب شروع ہو رہا ہے، جس میں یہود کی جانب سے کی جانے والی بے ڈھنگ اور بے جا اعتراضات کا جواب ہے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ یہ آیت یہود کے جواب میں نازل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ جبریل امین ہمارے دشمن ہے اور میکائیل ہمارے دوست ہیں۔ جبرائیل ہمارے دشمن ہے اور میکائیل ہمارے دشمن ہے، یہ جبرائیل ہمارے دشمن ہے اور میکائیل ہمارے دوست ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کو کہہ دو کہ
کہ جبریل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، بلکہ تمام ملائک کا دشمن اور نیک لوگوں کا دشمن، اللہ کا دشمن، رسولوں کا، ملائک کا، کسی کا بھی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی دشمنی کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ یہ خلاصہ اس جواب کا ہے۔ اس کی تفصیل میں 3 روایات زیادہ مشہور ہیں۔ ایک روایت ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے، اسی کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہود آئے اور آ کر آپ سے کہا ہم آپ سے 4 سوال کرنا چاہتے ہیں جس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، تو پھر آپ اگر ہمیں جواب دے دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قسم دلائی کہ کیا اگر میں تمہارے سوالات کا جوابات دے دوں تو تم میرے ساتھ عہد کرتے ہو، میثاق دیتے ہو مجھے کہ تم مجھے مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پوچھو کیا سوالات کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ ای شیء احرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ قرآن کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرائیل نے اپنے آپ پر کون سی چیز حرام کی تھی۔ دوسرا سوال کیا کہ یہ مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور مرد کی منی اور عورت کے منی کے بارے میں۔ تیسرا سوال کیا کہ ما ہی صفت النبی الامی فی التوراۃ، نبی امی کی صفت تورات کے اندر کیا ہے۔ اور چوتھا سوال کیا کہ من ہوا ولیہ من الملائکۃ، کہ ان کا دوست جو تورات میں ذکر ہے کہ نبی امی کا جو دوست ہوگا، ولی ہوگا، ساتھی ہوگا فرشتوں میں سے، وہ کون ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا اچھا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس ذات نے تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی، کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شدید بیماری ہوئی اور اس بیماری نے کافی طول پکڑا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو میں اپنے محبوب طعام اور محبوب شراب کو چھوڑ دوں گا، جو مجھے پسندیدہ کھانا ہے وہ بھی چھوڑ دوں گا، اور پسندیدہ پانی بھی چھوڑ دوں، پینے کی جو چیز ہے وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو فرمایا پھر انہوں نے ان کو کھانے میں مرغوب اونٹ کا گوشت تھا اور پینے میں مرغوب اونٹ کا دودھ تھا، اونٹنی کا دودھ تھا، تو وہ انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا، اور جب ان کی نظر پوری ہوئی تو انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا واللہ صدقہ، آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم اس نے تو سچ بتا دی۔ دوسرے سوال کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ لوگوں کو قسم دے کر کہا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مرد کی منی گاڑی اور سفید ہوتی ہے، عورت کی منی زرد اور رقیق ہوتی ہے، اور جب یہ ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، جو بھی سبقت لے جائے تو بچہ پھر اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے اور اس کی طرح ہو جاتا ہے، اور لڑکا اور لڑکی میں بھی یہی چیز جو ہے نا اسی چیز کا عمل دخل ہے۔ تو پھر کہنے لگے واللہ صدقہ، آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو سچ بتا دی۔ تیسرا فرمایا کہ تورات میں نبی امی کی صفت کیا ہے، تو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تورات میں نبی امی کی صفت یہ نہیں ہے کہ ینام عینہ ولا ینام قلبہ،
کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی ہوں گی لیکن ان کا دل جاگ رہا ہوگا۔ کہنے لگے ہاں یہ بھی سچ ہے۔ پھر کہنے لگے آخری بات بتاؤ، اس پر ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہو جائے گا، یا تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ سے الگ ہو جائیں گے۔ آپ کا ولی ملائک میں سے کون ہے، آپ کا دوست کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ولی اللہ نے جبریل کو بنایا ہے، بلکہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا کہ جس کا ولی اللہ نے جبریل کو نہ بنایا ہو۔ تو انہوں نے کہا اب تو ہم آپ سے علیحدہ ہوں گے، کیونکہ جبریل تو ہمارے دشمن ہے، جبریل ہمارے دشمن ہے، اس نے ہمارے آبا و اجداد کو ہلاک کیا ہے، وہ سخت دل فرشتہ ہے، وہ جو ہے نا عذاب لاتا ہے اور مصیبتیں لاتا ہے، اور ان کے مقابلے میں میکائیل وہ رزق لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اس لیے ہمارا دوست وہ جبریل ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل آپ ان کو کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ دوسری روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن ابی حاتم نے روایت کیے ہیں اور کہا کہ یہ مناظرہ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہود کے ساتھ ہوا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود روایت کرتے ہیں، عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہود کے مدارس میں جاتا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی جب قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہوتا تھا اور تورات قرآن کی تصدیق کر رہی ہوتی تھی، تو میں اس سے بڑا خوش ہوتا تھا۔ تو یہود مجھے کہنے لگے کہ عمر آپ کے ساتھیوں میں آپ ہمیں سب سے زیادہ محبوب اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہو، دوسرے لوگ تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا اتنے میں آپ علیہ السلام گزر رہے تھے، مجھے کہنے لگے کہ تمہارا صاحب گزر رہا ہے، ان سے ملی ہے۔ میں نے انہیں قسم دے کر کہا کہ آپ لوگوں کو تورات کی قسم اور اللہ کی قسم جو وحدہ لا شریک ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ خاموش ہو گئے۔ تو ان میں جو سب سے بڑا عالم تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ ابن سوریہ اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ بھائی اس نے بڑی سخت قسم دی ہے آپ لوگوں کو، ابن خطاب نے آپ کو بڑی سخت قسم دی ہے، لہذا ان کا جواب دو۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہود نے کہا کہ آپ ہی اس کا جواب دے دیں، آپ عالم ہیں ہم میں اور آپ جاننے والے ہیں، آپ ہی اس کا جواب دے دیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بحث کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کیا تورات میں، پھر کہا کہ اصل میں ان کے اوپر یہ قرآن جبریل امین لے کر آتے ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ہم اس قرآن کو اور اس نبی کو نہیں مانتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو تم ہلاک ہو گئے ہو، تمہارے دوست کون ہے؟ کہتے ہیں میکائیل ہیں۔ اچھا جبرائیل اور میکائیل کا اللہ کے ہاں کیا منزل ہے، مرتبہ ہے؟ کہنے لگے ایک اللہ کے دائیں جانب ہے کما یلیق بشانہ، دوسرا اللہ کے دائیں جانب، دوسری جانب ہے، یعنی اللہ کی دونوں جانب دائیں ہیں، تو دوسری جانب ہے جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہلاک ہو گئے ہو۔ کہنے لگے کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہا جو اللہ کی دائیں اور بائیں جانب ہے یا اللہ کی جوانب میں موجود ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو اور دوسری کی تمہارے ساتھ دشمنی نہ ہو، یا دوسرے کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو اور پہلے کی تمہارے ساتھ دشمنی نہ ہو۔ جو جبرائیل کا دشمن ہوگا میکائیل آٹومیٹکلی اس کا دشمن ہوگا، اور جو میکائیل کا دشمن ہوگا جبرائیل اس کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ بھی اس کا دشمن ہی ہوگا۔ تو یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور آپ علیہ السلام کو خبر دینے لگے، جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام راستے میں ملے اور فرمایا کہ بنی فلان کسی کے محلے سے نکل رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، عمر میں آپ کو آیات سناؤں؟ میں نے کہا سنائیے اللہ کے حبیب۔ آپ نے فرمایا ابھی آیات نازل ہوئی، قل من کان عدوا لجبریل
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، آخر تک ادور رضی فرماتے میں رونے لگا کہ اللہ اکبر، میں آپ کو یہ خبر دینے آیا تھا اور اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے آپ کو اطلاع کر دی ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ تیسری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ اصل میں جب تشریف لائے تو پہلے قباء میں ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں مسجد قباء ہے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور 11 دن یا 13 دن وہاں رہے، وہاں مسجد بنی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جو بستی تھی وہاں تشریف لا رہے تھے، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے، انہیں پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنی زمینوں میں کام کر رہے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں آ کر ملے اور آپ کے ساتھ ہو لیے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تو کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب، میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کے جواب دے دیں تو اس کے جواب نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، آپ مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھیے، تو انہوں نے کہا کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ عن اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی علامت اور نشانی کیا ہے؟ دوسرا فرمایا عن اول طعام اہل الجنت، جنتیوں کو سب سے پہلے کون سا کھانا کھلایا جائے گا؟ اور تیسرا سوال کیا عن وما ينزع الولد، کہ آدمی کا بیٹا کیوں پیدا ہوتا ہے اور بیٹی کیوں پیدا ہوتی ہے، لڑکا کیوں پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ بتلائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں تھا، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے۔ تو عبداللہ ابن السلام نے کہا جبرائیل آئے، عطا کا جبریل؟ تو انہوں نے کہا ہاں نعم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جی ہاں، کہنے لگے ہیں ہوا عدو الیہودی من الملائکہ، وہ ملائکہ میں سے یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ آیات سنائی، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزل علی قلبک بإذن اللہ۔ پھر آپ نے ان 3 سوالات کے جوابات دیے، فرمایا اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی، وتحشر الناس الی المغرب، لوگوں کو مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ جنتیوں کا پہلا طعام، پہلا کھانا فرمایا زائدۃ کبد حوت، مچھلی کی جگر کا زائدہ ہے۔ اب یہ مچھلی کی جگر کا زائدہ کوئی چیز ہوگی خاص۔ اور تیسری سوال کا جواب فرمایا کہ جب دونوں میں سے کسی ایک کا پانی سبقت کر جاتا ہے تو بچہ اس کی شکل پہ اور اس کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، ان الیہود بہت، یہود بڑی بہت قوم ہے، بہت معنی یعنی بہت زیادہ بہتان باندھنے والی، الزام تراش قوم ہے۔ آپ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گیا تو پتہ نہیں کیا کیا بہتان باندھ دیں گے، آپ ان سے پہلے میرے بارے میں پوچھ لیجیے۔ عبداللہ ابن سلام سائڈ پہ ہوئے اور اتنے میں یہود کی ایک جماعت آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی، تو آپ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا خیر ابن خیر، ہم میں بہترین آدمی ہے اور بہترین آدمی کا بیٹا ہے، اور ہمارا جو ہے سردار ہے، سیدنا و ابن سیدنا، ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم مسلمان ہوگے؟ کہنے لگے اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، وہ کیوں مسلمان ہوگا؟
اللہ اس کی حفاظت فرمائے، وہ کیوں مسلمان ہوگا؟ تو آپ اتنے میں عبداللہ ابن سلام سامنے آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا شر و ابن شر، یہ بدترین آدمی ہے، بدترین آدمی کا بیٹا ہے. تو غصہ ہونے لگ گئے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. یہ 3 روایات جو ہے نا کتابوں کے اندر مذکور ہیں. تو فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، آپ ان سے کہہ دیجئے. اور روایات میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب مواہب الرحمن نے تطبیق بھی دی ہے کہ اصل واقعہ یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے آ چکے تھے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہلے تشریف لے آئے تھے. تو ان کے ساتھ ان کی بحث اور ان کی گفتگو ہوئی. درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. تو بخاری والی روایت اس کے موافق ہو گئی. عبداللہ ابن سلام راستے میں مل گئے، اور پھر آپ سے جب عبداللہ ابن سلام اور عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں واقعات ہو گئے، تو اس کے بعد یہود کی جماعت نے بھی آ کر 4 سوالات کیے. تو روایات میں بظاہر کوئی بڑا تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، تینوں روایات درست ہو سکتی ہے. فرمایا من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، فإنہ، یہاں جزا محذوف ہے، فہو علی الخطأ فلیمت علی عداوتہ، وہ اپنی دشمنی میں مر جائے، اس کی دشمنی سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ فإنہ نزل علی قلبک، اس نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ کے دل مبارک پر. ایک چیز اترتی ہے دماغ پہ، دل پہ، کانوں میں، پھر جاتی ہے دل میں. یہ معتاد طریقہ ہے، اور یہ طریقہ جو ہے غیر محفوظ طریقہ ہے. بات پہلے کان میں پڑے، پھر کان کے ذریعے دل میں اتر جائے. یہ کیا ہے؟ غیر محفوظ طریقہ ہے. ممکن ہے سننے میں خرابی آ جائے، خلل آ جائے، لیکن جب پہلے ابتدائی سی دل میں اتر جائے تو اس میں خطا کا کوئی شائبہ اور کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی جو ہے نا اس میں حفاظت کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے فرمایا علی قلبک، آپ کے دل اطہر پر اتارا ہے. اس لیے قرآن کے ساتھ قرآن کو اللہ رب العالمین نے کیا بنایا ہے؟ دلوں کی مانج بنایا ہے. فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دلوں کو مانجنے کے لیے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کو مانجنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ریگمال ہوتا ہے. فرمایا دلوں کو مانجنے کے لیے اللہ رب العالمین نے موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت رکھا. اس لیے قرآن کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں. فإنہ نزل علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی، اور قرآن ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان جائے تو وہ ہمیشہ کی گمراہی سے بچ جائیں گے. وبشریٰ للمؤمنین، اور بشارت مومنین کے لیے. من کان عدوا للہ، پھر اللہ نے تعمیم کر دی. پہلے جبریل کے ساتھ صرف جبرائیل ہی نہیں، جتنے بھی مقدس ہستیاں ہیں، جو ان سے دشمنی کرے گا فإن اللہ عدو، تو اللہ اس کا دشمن ہے. اس لیے فرمایا حدیث مبارکہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، یعنی اس کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ من کان عدوا لاولیاء اللہ فإن اللہ عدو لہ، جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے. اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی، اللہ قرآن میں اس کی تعریف کر رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا، 2 کام ہے جس میں الذین آمنوا، جس میں ایمان ہے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو تقوی ہے اور ولایت ہے، یہ ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے ہیں کلی مشکک ہے. کلی مشکک، اس کا کوئی خاص فرد نہیں ہوتا. یہ ادنا درجے سے لے کر اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک یہ سب ولایت ہیں. کلمہ پڑھ لینا یہ بھی ولایت ہے. جو کلمہ پڑھ لیتے یہ اللہ کا ولی ہے. صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے یہ اللہ کا ولی ہے نا، بنسبت اس کی جس نے اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں، قریب کو کہتے ہیں. تو اسے قرب، ہاں ایک درجے کا قرب مل گیا نا، ایک درجے کا. تو لہذا من کان عدوا لاولیاء، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. میرا اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے. تو اولیاء کون ہیں؟ میں اور آپ، ہم سب ولی ہیں انشاءاللہ. ہم سب کیا ہیں؟ ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑے اور یا وہ کیا کرے. ہاں، اور ہمارے ہاں پنجاب کے اندر تو ولایت کا کوئی اور معیار بنا ہوا ہے، جو
وہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب فرمایا کرتے جڑا آدھا ننگا وہ آدھا ولی، جڑا پورا لنگا وہ پورا ولی. تو یہ ولی نہیں ہے. ولی الذین آمنوا جس میں ایمان کی صفت ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جس میں تقوی طہارت کی صفت ہے. وہ تقوی کی صفت یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تقوی یہ رکنے والی چیز نہیں ہے، یہ رکنے والی چیز نہیں ہے، یہ دم بدم درجہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اس لیے جو جس درجے کا تقوی والا ہے اور جس درجے کے مضبوط ایمان والا ہے اس درجے کا وہ کیا ہے؟ ولی ہے. تو فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو دشمن ہے اللہ کا اور ملائک کا، ورسلہ اللہ کے رسولوں کا، جبریل اور میکائیل کا. بعض لوگوں نے یہاں سے ملائک کی فضیلت ثابت کرنے کا قول کیا ہے کہ ملائک کا ذکر رسولوں سے پہلے ہے لہذا ملائک رسولوں سے افضل ہے. فرمائے نہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ ان کی دشمنی ملائک سے تھی، اور قرآن کا نزول، کتابوں کا نزول انبیاء کے طرف بواسطہ کس کے تھا؟ ملائک کے تھا. اس لیے ملائک کو مقدم کیا گیا ہے. اس لیے یہاں کیا ہے؟ پہلے ملائک کا ذکر ہے اور بعد میں رسولوں کا ذکر ہے. ورنہ تو رسول افضل ہوتے ہیں کس سے؟ ملائک سے. رسول افضل ہوتے ہیں. وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جبریل اور میکائیل کا ذکر تخصیص بعد التعمیم ہے، کیونکہ انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ جبریل کے ساتھ ہماری دشمنی ہے اور میکائیل کے ساتھ ہماری دوستی ہے. اللہ نے کہا جس سے بھی دشمنی رکھو گے اللہ کے تم دشمن ہو. فہو کافر، یہ کافر ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، کیونکہ اللہ دشمن ہے کافروں کے. اور جو بھی اللہ کے اولیاء اور مقدس ہستیوں سے بیر رکھے گا، دشمنی رکھے گا اور ان کو بری نظر سے دیکھے گا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ ہمیں اپنے دشمنی سے بچائے، ولایت کے اعلیٰ درجات پہ ہمیں پہنچائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انس وحشتنا في قبورنا بالقران العظيم. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.